والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی قدر و قیمت. ہمارے مسجد جامع مسجد اسلام آباد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں دعاؤں کی درخواستیں. جب میں تقریر کے لیے بیٹھتا ہوں 15-20 چٹھیاں میرے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ تعجب کریں گے آپ، ایک باپ نے لکھا اپنے بیٹے کے لیے، حضرت دعا کرو کہ یہ بچہ دنیا سے ختم ہو جائے. ایک باپ، ارے ہم نے دیکھا حرمین میں دیکھا، مکہ مدینے میں دیکھا، اور ایک عورت میرے ساتھ طواف کر رہی تھی، اس کی زبان پر جاری تھا، اے اللہ اتنے سالوں سے میں تیرے دربار میں آ رہی ہوں، میری گود خالی ہے، اے اللہ میری گود کو تو ہری کر دے. حرمین میں جا کر اولاد کیوں مانگتے ہیں لوگ، لیکن یہ ہے کہ اولاد سے تنگ آ کر ماں باپ بد دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا سے چلے جائیں. اس مقام پر جناب والا آپ نے اپنی اولاد کو لا کر کھڑا کیا ہے. آپ نے ان کو شروع ہی سے بتایا ہوتا. ہمارے مکاتب میں، ہمارے مدارس میں ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے. جوتے سیدھے کر دیے میں نے ایک دن استاد کے، اس کا صدا یہ ملا کہ تقدیر سیدھی ہو گئی. اساتذہ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ جناب والا اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ خفا نہ ہو جائے. لیکن مدارس میں، مکاتب میں پڑھنے والے بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، میرا باپ ناراض نہ ہو جائے. یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک بتایا ہے، حدیثوں میں آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت صحابہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام مجلس سے اٹھے قریب گئے، دیکھ رہے تھے کہ ایک اونٹ آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہے برقع پوش. جیسے ہی وہ اونٹ قریب آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے، کھڑے ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کے کندھے پر پیر رکھ کر وہ عورت نیچے اترتی ہے. پھر اس کے بعد جب بیٹھنا چاہتی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر سے چادر نکال کر نیچے بچھا دیا. اللہ کے نبی کی چادر پر وہ عورت بیٹھتی ہے، بالکل دو زانو ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے. عورت نے پانی کا اشارہ کیا، پانی لایا گیا، آپ نے لا کر پیش کیا، پانی پی لیتی ہے عورت. کچھ دیر باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اٹھ کر جانے لگتی ہے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے، پھر پیر رکھ کر عورت آپ کے کندھے پر اونٹ پر سوار ہوتی ہے. تھوڑی دیر اللہ کے نبی ساتھ چلتے ہیں. جب واپس آتے ہیں صحابہ منتظر تھے، حیران تھے، پریشان تھے. پوچھیں آخر وہ کون خاتون ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کے کندھے پر پیر رکھا. جب صحابہ کے مجمع میں سرکار تشریف لاتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا کہ سرکار ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون خاتون تھی جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آپ کے کندھے پر اس نے پیر رکھ کر نیچے اترا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، وہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھی. وہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھی، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا. اندازہ لگائیے، اگر حقیقی ماں ہو، سگی ماں ہو، اس کے لیے اور کیا کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے تو یہ تعلیم دی. یہی تعلیم ہم ان کو دیتے ہیں، ان بچوں کو وہی تعلیم دی جاتی ہے. ماں باپ سے رکھ دوستی، مت ہو خفا ان سے. اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ جب یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ ہمیں نہیں ملتی. تو بزرگان محترم، بہت ہی مبارکبادی کہ آپ قابل ہیں کہ ان بچوں کے لیے آپ ان اساتذہ کا تعاون کریں جو یہاں پر محنت کرتے ہیں. ورنہ بچہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد گھر میں آتا ہے، اگر تھوڑی سی نگرانی ہماری ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا مکمل فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے. اور خواتین اسلام، ارے آپ کی گود میں تو بڑے بڑے انبیاء نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء اللہ نے جنم لیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اے ماں، اگر تو بنتی ہے
تیرے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگار تو بنتی ہے، رابعہ بصریہ تو بنتی ہے۔ تیرے گود میں انبیاء نے جنم لیا، صحابہ نے جنم لیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جنم لیا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے جنم لیا۔ اگر تو پاک باز ہے، تیرے دودھ میں تقویٰ ہوتا ہے۔ جب تو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کیا پلاتی ہے؟ تقویٰ پلاتی ہے، علم پلاتی ہے، پرہیزگاری پلاتی ہے، دنیا کا ولی بنتا ہے تیرا بچہ۔ اور اگر تو بے ڈھنگی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پاس اگر تجھے نہیں ہوتا تو تیرے بچے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بنتے ہیں اور خود تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، جو تمہارے بڑھاپے میں تمہارے لیے وبال جان بن کر اولڈ ایج ہوم میں تمہیں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو شروع ہی سے ماں باپ کی اہمیت کیا ہے وہ نہیں بتائی۔ تو بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں گزارش کروں گا خواتین اسلام، آپ کی تھوڑی سی توجہ بچوں کو کہیں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے، کوئی بھی مرد اگر کسی اونچے مقام پر پہنچا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ برکاتہم کا ایک قول ہے، حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں مرد بڑھا فرد پڑھا، مرد بڑھا فرد پڑھا، عورت بڑی خاندان بڑھا۔ تمہارے اندر اگر دینداری آتی ہے تو خواتین، یہ بچے کیا پتا کہ کل تمہاری بچی کوئی رابعہ بصریہ بنے اور تمہارا بچہ زمانے کا مفسر بنے، محدث بنے، خیرخواہ بنے، ہمدرد بنے اور تاریخ کے اندر ایک مقام حاصل کرے۔ بس تمہاری تھوڑی سی توجہ ہے کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد یہ بچے ہماری قبر پر آئے، سورہ فاتحہ پڑھے، ایثار ثواب کرنے کے قابل ہوں، اور ہم جب ہمارا جنازہ سامنے ہو تو ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے قابل یہ بچے بنے۔ اتنی تو فکر ہمیں کرنی ہے، کیا سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پھر یہاں کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، محترم صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بزرگان محترم آنے والا مبارک مہینہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ جسے پڑھنا آتا ہے وہ پڑھے، جسے نہیں پڑھنا آتا